रहीम। सूरह हुजरात की आयत नंबर 6, 7 और 8 के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आए, बिनबाइन, खबर लेकर, तो फतबय्यनु, तो तहकीक कर लो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि कहीं किसी कौम को तुम बेजा इज़ा ना दे बैठो और फिर अपने किए पर तुम पछताते रहो। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि आयत नाज़िल होने की वजह क्या है। हज़रत जनाब वलीद बिन उक़बा को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी मुस्तलक की तरफ भेजा कि जाओ उनसे ज़कात इकट्ठी करो, यानी इसको शरीयत के अंदर आमिल कहा जाता है। आमिल बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा बनी मुस्तलक की तरफ वलीद बिन उक़बा को। वलीद बिन उक़बा जब वहाँ पहुँचे, उन लोगों को ये खबर हुई कि वलीद बिन उक़बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे गए हैं। तो वो लोग हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तकबाल के लिए आगे आए। तो ये एक पस मंज़र था कि वलीद बिन उक़बा और बनो मुस्तलक की जो है ना, वो आपस में ज़माना जाहलियत के अंदर कुछ लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे। वलीद बिन उक़बा उन्होंने ये ख्याल किया कि ये लोग अपनी पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए मुझसे आगे आकर मुझे मारना चाहते हैं और कत्ल करना चाहते हैं। वलीद बिन उक़बा वहीं से वापस गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, हुज़ूर उन्होंने इनकार कर दिया है, वो ज़कात नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने मुझे कत्ल करने की भी कोशिश की है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मामले की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा गया कि जाओ जांच पड़ताल करो कि ये क्या मामला है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना माल, ज़कात का जो माल बनता था वो पेश किया। जब वापस खालिद बिन वलीद आए तो अर्ज़ की, हुज़ूर वो तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और ज़कात भी उन्होंने अदा की है। तो नबी इस पर ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। और यहाँ पे ये याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी को अल्लाह ताला ने फासिक नहीं कहा। फासिक की तारीफ़ क्या है? ऐसा बंदा जो एलानिया तौर पर गुनाह करता है, झूठ बोलता है, नमाज छोड़ता है या ज़कात का इनकारी है, तो ज़कात को छोड़ता है, ज़कात उसके पास माल मौजूद है लेकिन वो ज़कात नहीं देता, या बुरे अमाल से अपने आप को वो गंदा किए हुए है, तो फरमाया ऐसा बंदा जो है वो फासिक है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा वो आदिल हैं और अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, और वो ऐसे हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और अल्लाह से राज़ी हैं। अब इस आयत मुबारका के अंदर सहाबी को फासिक नहीं कहा, बल्कि एक कानून बना दिया गया। फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर पहुंचे तो अब तुमने उस फासिक की खबर को सबसे पहले उसकी तहकीक करनी है कि आया ये बात जो है वो दुरुस्त कर रहा है या गलत कर रहा है, इसकी पहले तहकीक की जाए। देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा छोटा सा क्लिप अपलोड कर दिया जाता है, देखो फिर कहा जाता है देखें जी इसने फलां बंदे ने गुस्ताखी कर दी है। जैसा कि कुछ अरसा कबल डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर जलाली साहब की तरफ भी इस बात को मंसूब किया गया कि उन्होंने गुस्ताखी की, एक छोटा सा क्लिप काट कर उसको मंसूब किया गया। तो अब तहकीक कर लेनी चाहिए आया कि उन्होंने वो बात की या नहीं की, या उस बात के पीछे पस मंज़र क्या था, बैकग्राउंड क्या था,
وہ حقیقت کیا تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بندہ کوئی خبر پھیلا رہا ہے، کوئی خبر پھیلا رہا ہے، جیسے ایک خبر جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے سے پہلے خبر پھیلائی جاتی ہے اور پوسٹروں کے ذریعے یہ بات پھیلائی جاتی ہے، یار رمضان کی خوشخبری دو تو جنت واجب ہو جائے گی، جہنم سے بندہ آزاد ہو جائے گا، یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں کہ آیا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، یا اس کو جھوٹ سمجھ کر بعد میں جو ہم نے نقصان اٹھانا ہے اس پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ ہمیں ایسی قوم کو بھیجا، اور یہاں پہ میں نے عرض کر دیا کہ صحابی کو فاسق نہیں کہا جائے گا، یعنی یہ قانون ہمارے اور آپ کے لیے ہے، نہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا ہے، بلکہ ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے پہلے تحقیق کر لینی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر اور حکم عدولی کی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی ہے۔ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے، ونعمت، اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، دو آیات کے اندر ایک چیز کو بیان کیا کہ یہ ایمان کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں موزن کر دی گئی ہے، اور کفر اور کافروں کی نفرت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ جب تک مومن ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ وہ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ نہ دے، اور جب تک کفر اور کافری کے خلاف وہ اس کا بدن خون کھولے نہ، تب تک اس کا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کی نفرت۔ دیکھیں نا، آج لوگ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اور یہ کہتے، اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی، کسی کو کچھ مت کہیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ تو اس سے یہ سوال ہے کہ قرآن جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا پہلا لفظ ہی لا سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے ہی کسی کو نہیں کہنا۔ اگر نفی سے شروع ہوتا ہے اور تصدیق تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے نفی کی جاتی ہے کسی چیز کی، یہ چیز نہیں ہے، یعنی الہ کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب بتوں کو پوجنے والوں کی تو آپ نے بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی، آپ نے کہہ دیا کہ بت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پہلا تو حکم یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نے نفی کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، ٹھیک ہے۔ اس بات کی اگر آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو پھر سمجھیں گے کہ وہ ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایمان اس بندے کا مکمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات برکات ہے۔ میری اور آپ کی ہدایت کا ذمہ دار کو بندہ دے گا، گواہی دے گا، یار یہ ہدایت پر ہے، یہ سیدھے رستے پر چل رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے، یہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سیدھے رستے پر ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی گواہی رب تعالیٰ دے، ان سے بڑا سچا کون ہے؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سچے لوگ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور حکمت احسان ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی طرف راغب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔